ہمارے ملک کا بھی اور انٹرنیشنل بھی سائنس اور قرآن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں کروں، اور پھر اس کے بعد جو ترتیب ہے سوالات اور جوابات کی وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کی دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں جو سائنس پر بحث کرتے ہیں۔ کچھ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ علماء کیا ہے، مذہب کیا ہے، یہ تو صرف ملا علم ہے، اور کچھ سائنس کو قرآن پر برتر ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دونوں باتیں حقیقت کے خلاف ہیں۔ سائنس اپنی جگہ موجود ضرور ہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں اس کا وزن آدھا ہے۔ مثال کے طور پر جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ حشر کی، جس میں اللہ نے پہاڑوں کا ذکر کیا، اب پہاڑ جو ہیں ان کے اندر پانی کا ریشو کیا ہے، اونچائی کیا ہے، وہ پتھر کس کام آتا ہے، سیمنٹ بنے گا یا یہ ماربل لگا ہوا ہے یہ بنے گا یا اس کی کریش بنے گی، سائنس اس پر بحث کرتی ہے۔ لیکن اس پہاڑ کے اندر ایک زندگی موجود ہے، ایک احساس موجود ہے، ایک فکر موجود ہے، ایک سوچ موجود ہے، سائنس اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتی۔ اور وہ جو فکر ہے ایک چونٹی سے لے کر پہاڑ تک میں وہ موجود ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح، اللہ کے سامنے سجدہ۔ اور قرآن مجید میں ہی یہ بات واضح ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ کہ ساتوں آسمان اور زمینیں اور تمام جو مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، لیکن آپ ان کی تسبیح اور تمجید کو نہیں سمجھتے، اور یہ ساری مخلوقات اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں۔ اب ایک سائنٹسٹ آپ کو کہتا ہے کہ جناب پہاڑ تو اتنا اونچا ہے، وہ کب سجدہ کرتا ہے؟ یہ جو اونچے اونچے درخت ہیں آپ کے ہاں عمارتی لکڑی کے جو KPK کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں، وہ کب سجدہ کرتے ہیں؟ وہ سجدہ نہیں کرتے، لیکن ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ جب دیکھیں صبح نکلیں گے، پہاڑ کا سایہ زمین پر ملے گا، درخت کا سایہ زمین پر ملے گا، اور میرے رب کا ارشاد ہے یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ فرمائے جو چیزیں خود سجدہ نہیں کر سکتی ان کے سائے رب کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے۔ اور یہ جو پتھر ہے، سائنس کہتی ہے جناب اس میں روح اور زندگی نہیں، اور پتھر میں زندگی کا یہ عالم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے جو خانہ کعبہ کے کنارے پہ لگا ہوا، آپ جب جاتے ہیں تو یا اسے چومتے ہیں یا اس کو ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں یا اسے مس کرتے ہیں، پھر طواف شروع کرتے ہیں۔ فرمایا اس پتھر کو زبان دی جائے گی قیامت کے دن، اور جس نے اس کا استعلام کیا، اس کو چھوا، اس کو چوما، اس کو اشارہ دیا، یہ پتھر اس بندے کے حق میں، اس طواف کرنے والے کے حق میں گواہی دے۔ اور پتھروں کی جو زندگی ہے اس کا بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ فرمایا پتھر بعض وہ ہیں جن سے لہریں نکلتی ہیں۔ آپ دنیا کے جو بڑے بڑے دریا ہیں، ان دریاؤں کا جو منبع ہے جہاں سے یہ نکلتے ہیں، ہمارے ملک میں 5 دریا ہیں، ان 5 میں جو بڑے دریا ہیں یہ کشمیر کے اندر کشمیر سے نکلتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کا منبع جو پتھر ہے، اور کہا بعض وہ ہیں جو پھٹتے ہیں تو پانی نکلتا ہے۔ آپ جب جائیں گے ہل ایریاز میں، پہاڑی علاقوں میں،
تو آپ دیکھیں گے کہ بارش جب ہوتی ہے تو پہاڑوں کے اوپر پانی کے چشمے ٹوٹ جاتے ہیں، اور کہا بعض وہ ہیں جو اپنی جگہ اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ جو مظاہر قدرت ہے، سائنس تو آج پیدا ہوئی ہے، قرآن مجید کا نواں حصہ جو آیات ہے، یعنی دو فگر ہیں، بعض اعداد و شمار کے جمع کرنے والے کہتے ہیں 6666 آیات، بعض کہتے ہیں 5635 ہیں، بہرحال وہ جو بھی، ان میں نواں حصہ 760 آیات وہ ہیں جو مظاہر قدرت کے بارے میں، جہاں انسانوں کو فکر کی دعوت دی گئی اور اہل ایمان کے بارے میں بتایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اہل ایمان غور و فکر کرتے ہیں اور یہ مظاہر قدرت دیکھ کر اپنے رب سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو چیزیں بنائی ہیں، ان کا جو قد کاٹ ہے، ان کی جو اونچائی ہے، ان کا جو حجم ہے اور ان کے جو پارٹس آف باڈی ہیں، وہ تیرے کمال پر اور تیری عظمت پر اور تیری کاریگری پر اور تیری صنعت کے لاجواب اور بے نظیر ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور قرآن مجید اس کائنات کی وہ عظیم کتاب ہے کہ آج بھی، آج کی یہ جو دنیا ہے اس میں بہت ترقی ہے، بلکہ ترقی کی معراج ہے ٹیکنالوجی، اور پوری دنیا ٹیکنالوجی کی پجاری بنی ہوئی ہے، اور لوگ اس پر اتنا جو ہے واویلا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، لیکن جہاں ٹیکنالوجی ختم ہو جاتی ہے، اس کا باب بند ہو جاتا ہے، یہ ڈیڈ ہو جاتی ہے، اس کی زبان گم ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کے کان کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی زبان بات کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہاں اس ٹیکنالوجی کی رہنمائی قرآن مجید کرتا ہے۔ آپ یہ سوال کریں گے کہ بھائی آپ کے پاس اس کی کوئی پروف، کوئی مثال ہے؟ میں 10-12 سال پرانی، زیادہ پرانی نہیں، 10-12 سال پرانی ایک مثال دینے لگا ہوں۔ امریکہ کا ایک شہر ہے بیلٹ بورو، یہ کینیڈا اور امریکہ کے بارڈر پر واقع ہے۔ وہاں پر ایک گائنی ہاسپٹل جسے آپ سچا بچہ اسپتال کہتے ہیں، وہاں پر سردی کے موسم میں، فروری کے موسم میں 2 بچے پیدا ہوئے، اور فروری جو ہے وہ امریکہ میں انتہائی خوفناک ہوتا ہے، 26 مائنس ہوتا ہے، 26 مائنس، 10 سے 12 فٹ برف پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب جب وہاں گائنی ہاسپٹل میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، نرسنگ اسٹاف جس کو آپ کہتے ہیں، وہ جو بچہ ہے اس کی کلائی پر ایک دھاگا باندھتے ہیں، اس پر لکھ دیتے ہیں این، یہ میل ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے، اور جو بچی ہے اس کے ہاتھ پر کلائی، اس کی کلائی پر دھاگا باندھ کر ایف لکھ دیتے ہیں، یہ فیمیل ہے۔ اب 2 جوڑوں کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اب جو نرسنگ اسٹاف تھا ٹھٹر رہا تھا، سردی میں وہ تو کمروں میں بند تھا، باہر ہی نکل رہے تھے، انہوں نے کچھ نہیں لکھا۔ 3 دن جب گزرے، دونوں جوڑے آ گئے ہاسپٹل میں، دونوں نے کہا کہ ہمارا لڑکا ہے، لڑکی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے ہر معاشرے کا المیہ ہے کہ لڑکی رحمت ہے، لیکن ہم نرینہ اولاد کو پسند کرتے ہیں اور مرے جاتے ہیں، اور ہر معاشرے کا یہ المیہ ہے۔ عربوں کا حال یہ تھا کہ علامہ حاجی نے لکھا، گر پیدا ہوتی تھی کسی گھر میں ڈاکٹر تو خوف شماتت سے بہرے مادر، پھرے دیکھتی تھی جب شوہر کے تیور، زندہ دار آتی تھی اس کو کہیں جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جمے سانپ جیسے کوئی جمنے والی۔ تو دونوں نے دعویٰ کر دیا۔ اب وہاں جو اسٹاف ہے، ہمارے ہاں جب ہاسپٹل میں آپ جائیں گے کوئی غلط کام ہو جائے تو اسٹاف بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے،
سرجن غائب ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں یہ بات ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو فیس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو دونوں نے جب یہ دعویٰ کیا تو سرجن نے ایک میٹنگ بلائی ڈاکٹروں کو، جو دستیاب ذرائع تھے سارے استعمال کر لیے، نتیجے پر نہیں پہنچے۔ ایک ڈاکٹر اس سنڈیکیٹ کے اندر، کمیٹی کے اندر، اس ہاسپٹل میں مصر کا تھا مسلمان، وہ سرجن کو دعوت دیا کرتا تھا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے، قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اب جب سرجن بے بس ہو گیا تو اس مسلمان ڈاکٹر کو بلایا، کہا تم تو کہتے ہیں نا قرآن میں سب کچھ ہے، اور میرے رب نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک چیز ایسی یا تر چیز ایسی نہیں جسے اللہ نے کتاب مبین میں بیان نہ کر دیا ہو۔ اس نے کہا اب بتاؤ کہ بیٹا کس کا ہے اور بیٹی کس کا ہے؟ وہ مسلمان ڈاکٹر کہنے لگا کہ میں نے آپ کو یہ خط کہا ہے کہ یہ بیٹے اور بیٹے کے بارے میں قرآن بتائے گا، یہ کوئی لیبارٹری ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے پتہ کرنا ہے، اور مسلمان کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کے سلسلوں کو جاری رکھنا۔ میں یہی دیکھتا رہتا ہوں کہ شیخنا صاحب ماشاءاللہ سوال جواب کی نشست، آپ کو اصلاح کی نشست، جو کمزوری ہے کہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بعض طبیعتوں پر یہ بات گھرا گزرتی ہے، لیکن مسلسل جو اصلاح کا طریقہ ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پتھر پہ پانی پڑے جو متصل، بے شک گھس جائے پتھر کی سل۔ تو اصلاح کا طریقہ یہ مسلسل جاری رکھنا چاہیے۔ اب وہ جو ڈاکٹر تھا مصر کا، اس نے کہا میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ USA سے مصر گیا، قاہرہ، جہاں سب سے بڑی اور قدیمی درسگاہ ہے مسلمانوں کی، جامع الازہر، علماء کے پاس گیا، بتایا، بحث کی، اور یہ جو سوال جواب ہے، سوال جواب دنیا کا وہ بہترین طریقہ ہے جو آپ کے مسائل کے حل کے دروازے کو، دریچے کو کھول دیتا ہے۔ تو وہاں جو علماء تھے، بڑے بڑے مفتیان، انہوں نے کہا بھائی اس سے نہیں پتہ چلتا، لیکن دو باتیں ہیں، لڑکے اور لڑکی کے باب میں دو باتیں ہیں قرآن میں۔ کہا کون سی؟ کہا ایک وراثت کے باب میں، جہاں کلالہ کا ذکر ہوا وراثت کا، وہاں رب نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ آپ کو اللہ وراثت کے باب میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہے اولاد کے متعلق کہ بیٹی کا حصہ سنگل ہوگا، بیٹے کا حصہ ڈبل ہوگا۔ کہا دوسری بات، کہا جہاں دستاویزات کے لکھنے کا حکم ہوا وہاں دو گواہوں کا حکم ہوا، اور رب العالمین نے فرمایا جب کوئی دستاویز لکھو تو وہ مکمل کب ہوگی؟ جب اس میں دو گواہ ہو۔ اور سورہ بقرہ میں رب کا ارشاد ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، فرمایا دو مردوں کو گواہ بناؤ۔ اب کہیں ایسا اتفاق ہے کہ دو مرد نہیں مل رہے، ایک مرد ملا، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، کہ ایک مرد اور ایک مرد کے قائم مقام دو ہوتے، کاجی دو چیزیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آج کی دنیا ہے ہماری، جس میں لوگ کہتے ہیں فحش عورتوں کو روڈ پہ کھڑا کر کے میرا جسم میری جسم، کہتے ہیں ہیومن رائٹس کی مخالفت ہو رہی ہے، مرد عورت برابر کیوں نہیں؟ میں آپ کو ٹیکنیکلی اب بات بتانے چاہتا ہوں کہ ایک کیمسٹری کا علم سائنس میں جو انسان کے باڈی کے پارٹس پر بحث کرتا ہے، اس پر مصر کے ایک بہت بڑے عالم نے جو کیمسٹ بھی ہے اور اسکالر بھی ہے، ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے المرأۃ المسلمہ۔ اس نے کہا یہ جو دماغ ہے انسان کا، یہ مرد کا دماغ 11 اوقیہ ہے اور عورت کا دماغ 6 اوقیہ یا 5 اوقیہ ہے، اور عورت میں بھولنے کا جو سلسلہ یہ زیادہ ہے،
اور عورت اصل میں اس کی جو جسمانی ساخت ہے وہ ملکہ جذبات ہے، اگر وہ نہ بھولے تو پھر وہ خودکشی کرے گی۔ تو اللہ نے اس کے جذبات کو بلانے کا ایک سلسلہ رکھ دیا تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ ایک عام روٹین کے مطابق ہو۔ اب وہ جو مصر میں ڈاکٹر تھا مسلم واپس آیا، ایئرپورٹ پہ اترا، سرجن انتظار میں تھا، ادھر پہلو بدل رہا ہے، ادھر ملا، کہا کچھ لے کر آئے ہو؟ تو اس نے ایک سوچ کے اندر ڈوبے ہوئے کہا کہ نہیں، مسئلے کا حل تو نہیں ملا لیکن دو باتیں لے لیں۔ کہا وہ دو باتیں بتائیں۔ اب دیکھیں دماغ رب کیسے کھلتا ہے۔ سرجن نے کہا بھائی حل آپ لے کر آ گئے؟ اس نے کہا دونوں ماؤں کو بلاؤ، ان کے دودھ کو لیبارٹری میں چیک کرو، ایک کے دودھ میں وٹامن ڈبل ہوں گے، دودھ کی پاور دگنی ہوگی۔ کہا وہ بیٹے کی ماں ہے، اور جس کے دودھ میں وٹامن سنگل ہو، پاور سنگل ہو، وہ بیٹی کی ماں ہے۔ کہا دو باتیں جب قرآن نے بتا دی تو دنیا کی تمام باتیں اسی کے اوپر چلیں گی، یہ بنیاد ہوگی، یہ بیس ہوگی، یہ اجتہاد کا نقطہ ہے، اور باقی ساری باتیں اس پر چلیں گی، اور اسی طرح مسئلے کا حل۔ اور وہ جو سرجن تھا وہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور آج یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ظلم کے ڈھیر پر بیٹھی ہے، اور انصاف کہاں ہے؟ ہمارے ہاں جو ججز ہیں، یہ ممبر ہے، میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ان کی مٹی پلید ہو رہی ہے دنیا کی تاریخ میں میں نے ایسا نہیں دیکھا، اور نہ پاکستان کے 74 سالوں میں کبھی ہم نے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ آمرانہ دماغ رکھیں گے، ڈکٹیٹرشپ کا دماغ رکھیں گے، آپ ظالمانہ دماغ رکھیں گے، آپ دوسرے کو ڈی گریڈ کریں گے، بات بات پہ کہیں گے کندھے نہ پھوڑ، تو پھر آپ کا یہی حشر ہے۔ اور آج جو انصاف ہے وہ اس معاشرے میں انکا ہے۔ ہمیں بہت سارے لوگ مثالیں دیتے ہیں، جناب امریکہ میں، یو کے میں، آسٹریلیا میں بڑا انصاف ہے۔ آپ یقین مانیں ہم وہاں گئے، ہم نے لیکچر دیے، ہم نے دیکھا جو آپ کا معاشرہ ہے وہی معاشرہ ہے۔ ہم واشنگٹن ڈی سی میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہمارا جو میزبان ہے اس نے کہا کہ مغرب کے بعد آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کالے آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہمارے لوگوں کے لیے قانون ہے، کالے بالا کر رہے ہیں کیا قانون سے؟ کہاں چلے جاتا ہے آپ کا قانون؟ تو امریکہ میں ایک دفعہ 2007 میں جب سرچ ہوئی، تحقیق، سروے، کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو ظلم کیوں بن رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ لوگوں کو جلدی انصاف فراہم کرنے کے لیے ایک یو ایس اے میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی، جس میں آپ کے ملک کے بھی بڑے بڑے سیاستدانوں نے پڑھا ہے، اور وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ہارورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ سوشل سائنس کی یونیورسٹی ہے، سیاسیات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک لا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، لوگوں کو جلد انصاف فراہم کرنے کے لیے، ان کی تحریک پر انصاف دینے کے لیے لا ڈپارٹمنٹ بن گیا۔ اب جو سنڈیکیٹ تھی انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی عبارت دنیا کی کسی لا کی کتاب کی یا بڑے بڑے اسکالر جو ہے ان میں سے کسی ایک کا کوئی مقولہ جو انصاف کی صحیح حاصل کرتا ہو، اس ہارورڈ یونیورسٹی کے لا ڈپارٹمنٹ کے صدر دروازے پر اس کو لکھ دیا جائے۔ اچھا، اس سینڈیکیٹ میں بھی ایک مسلمان ڈاکٹر تھا۔ اب انہوں نے کتابیں کھولی، سب بند ہیں، بڑے بڑے مفکر، یہ نام بڑے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اونچی دکان اور پھیکا پکوان۔ تو وہ مسلمان جو اسکالر تھا، لائر، کہتا ہے بھائی قرآن کو پڑھ لو۔ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے قرآن، بھائی 1450 سال گزر گئے، کہاں پہنچ گئی یہ دنیا؟ لیکن وہ پیچھے پڑا رہا۔ جیسے ہمارے شیخ انس صاحب آپ کو بات کرتے رہتے ہیں، کبھی لوگ تھک بھی جاتے ہیں، تنگ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سلام ہے ان کو کہ یہ اپنی کوششوں کو نہیں چھوڑتے۔ وہ ڈاکٹر بھی لگ رہا، قرآن انہوں نے کھولا، ایسے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء پر آ گئے، آیت نمبر 135،
میرے رب کا کیا ارشاد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے ایمان والو آپ اللہ کے لیے انصاف کے گواہ بن کر، انصاف کے پیامبر اور علم بردار بن کر کھڑے ہو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر وہ انصاف آپ کے خلاف کیوں چلا جائے، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا آپ کے والدین کے خلاف کیوں چلا جائے، وَالْأَقْرَبِينَ، وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں چلا جائے، إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، اگر کوئی مالدار ہو یا فقیر ہو، یہ یاد رکھو کہ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اللہ ان دونوں سے زیادہ بالا تر ہے۔ یہ باتیں ذکر کی اور پھر گواہوں کا ذکر کیا اور گواہوں کو پیغام دیا کہ وَإِن تَلْوُوا وَتُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اگر تم اپنی زبان کو موڑو گے یا اعراض کرو گے سچی گواہی دینے سے، تو یاد رکھو کہ آپ کا رب آپ کے اعمال سے اچھی طرح واقف ہے۔ حیران ہو، اور اس میں انصاف کو کہاں سے شروع کیا گیا؟ اپنی جان سے۔ آج آپ کا یہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، دستور پاکستان، آئین پاکستان، اس میں ترمیم کر کے کہتے ہیں جناب صدر پاکستان بالا ہے انصاف، وزیر اعظم بالا ہے، فلاں بالا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کی محفل میں کہتے ہیں کہ بھائی کسی نے اگر مجھ سے زیادتی کا بدلہ لینا ہو، میں نے کوئی زیادتی کی ہو تو میں حاضر ہوں۔ ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا فلاں موقع پر جب آپ صف بندی کر رہے تھے جنگ میں، تو مجھے آپ نے تنکے سے ایسے اشارہ کیا تھا میرے جسم کو، مجھے بدلہ چاہیے۔ باقی صحابہ بڑے حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ کہا میرے جسم پر اس وقت کپڑا نہیں تھا، عربوں کا جو زمانے کا لباس تھا، دو چادریں تھیں، ایک اوپر اوڑھتے تھے، ایک ٹیبل باندھتے تھے، اور چادر آپ کو پتا اوپر والی جو ہے وہ ہوا سے آپ کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ آپ نے چادر ہٹائی، چمٹ گیا آپ کو ساتھ۔ کہا اللہ کے حبیب بدلہ لینا مقصود نہیں تھا، آپ کے جسم سے جسم مس کرنا مقصود تھا۔ آپ نے کہا کہ میرا رب میرے جسم پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے، لیکن آپ نے پیش کر دیا اپنے آپ کو۔ کہا مالدار اور غریب۔ ابھی ایک کیس جو 2-3 سال پہلے اس کراچی میں ہوا، یہاں کلفٹن میں پارکنگ کے اندر ایک لڑکا تھا ڈی ایس پی کا شاہزیب، جسے ایک سرمایہ دار نے فیوڈل لارڈ کے بیٹے شاہ رخ بھٹوئی نے قتل کیا تھا ہزاروں لوگوں کے سامنے، اور آج وہ بری ہو گیا کورٹ سے۔ کس چیز نے بری کیا؟ مالداری نے۔ فرمایا انصاف کے معاملے میں مالدار اور غریب کچھ نہیں۔ جب انہوں نے یہ آیت دیکھی حیران ہو، کہا انصاف کا ذکر، اپنی ذات سے انصاف کا ذکر، والدین کا ذکر، قریبی رشتہ داروں کا ذکر، مالدار کا ذکر، کہ جب انصاف کی بات آ جائے تو آپ نے مالدار کے مال سے کبھی متاثر نہیں ہونا۔ غریب کا ذکر، کہا غریب پر جب انصاف کی بات آ جائے تو رحم نہیں کرنا۔ گواہوں کا ذکر، ان کو تربیت کہ اگر آپ نے بات کے اندر کوئی 19-20 کیا اور آپ نے کوئی ٹیڑھ میڑھ کیا، تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو رب آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، وہ لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے اتنا کمال۔ اور یہ آیت جو ہارورڈ یونیورسٹی ہے یو ایس اے میں، اس کے صدر دروازے پر لکھی ہوئی ہے اس کی انگلش ٹرانسلیشن، تو یہ ہے قرآن۔ یعنی رب نے سب باتیں اجمالی طور پر اس قرآن میں بیان کر دی، اور اس کائنات کا کوئی ذرہ، آج لاکھوں ذرے، کروڑوں ذرے اور کروڑوں سیل یہ اوجل ہیں سائنسدانوں کے آگے سے، لیکن اللہ کے علم میں کوئی چیز اوجل نہیں ہے، رب کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، اور رب کون ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي
کتاب مبین۔ کوئی چیز اللہ کے علم سے بالا نہیں ہے، لہذا اصل جو پیغام ہے، میسج جو ہمارے بھائی کے کعبے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ 10 دن ان کو ہونے ہی والے ہیں، اور بڑی قربانی ہے، یہ بڑی ہمت ہے اس شہر میں، جس شہر کو مصروفیت کا شہر کہا جاتا ہے، ہر لمحے لوگ مصروف رہتے ہیں، اور پھر اتنے آپ نے دروس سنے، بہت کچھ آپ نے سنا، بہت کچھ علم حاصل کر لیا، مزید 2 دن میں اور علم حاصل کریں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ لے کر کیا جا رہے ہیں، اور آپ یہ ہمارے شہر میں سب چراغ جلا رہے ہیں، علم کے چراغ آپ کو یہ دے رہے ہیں۔ چراغ کا کیا کام ہے؟ چراغ کا کام ہے چراغ سے چراغ جلنا، اور کسی نے کہا ہمیشہ چراغ چراغوں سے جلتے آئے ہیں، یوں ہی روایت چمن آگے بڑھتی ہے کہ آپ اپنی دکان میں، اپنے بزنس کی جگہ میں، اپنے گھر میں، اہل و عیال میں، عزیز و اقارب میں، دوست و احباب میں جو آپ نے سیکھا اس کی آپ تبلیغ کریں میرے وہاں بلا جھجک۔ اور میں آج آپ کو ایک بات بتانے چلا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں مخالفت کرنے والے، اور یہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہم ان کو بہت گہرائی سے جانتے ہیں، اور روز ہم ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، عام لوگ ان سے گھبرا جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تبلیغ کے باب میں اگر کوئی رکاوٹ ہوگی آپ کے لیے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جو بڑے بڑے مشاہد قرآن سنت کے پیغام کو کام کیا ہے، اور آپ کا کام آگے بڑھانا، جیسے کسی نے کہا کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی، تاریخ کے اوراق میں زندہ رہوں گا، اور تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔